اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور احمد اعوان آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 فروری 2024 کو جب الیکشن ہوئے اس کے 2 یا 3 دن کے بعد میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا جس میں نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن کے نتیجے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو جیت کس کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا تھا نظام جیت گیا۔ تینوں بڑی پارٹیاں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو توقع کر رہی تھی اس کے برعکس نتائج آئے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ نظام کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس نظام کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو امیر ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، انہوں نے اس سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ 14 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے 2 دن ان کا مجلس عاملہ کا اجلاس چلتا رہا، جس میں انہوں نے چاروں صوبوں سے الیکشن کی رپورٹ لینے کے بعد ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے یہ سن لیں کہ انہوں نے کیا خیالات کا اظہار کیا۔ اگرچہ یہ باتیں سب میڈیا میں آ چکی ہیں، لیکن میں اپنے ویلاگ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لیڈر بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو تفصیلاً بتا سکوں تاکہ نوجوانوں کو بات سمجھ آ سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کلیئر کہا کہ جمعیت علماء اسلام اس الیکشن کو مسترد کرتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام کو عالمی اسلام دشمن قوتوں نے ہروایا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ماضی قریب میں فلسطین میں حماس کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت، افغانستان میں دورہ کر کے افغان حکومت کی جو قانونی حیثیت کو ماننا، یہ عالمی قوتوں کو قبول نہیں تھا، جس کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کو الیکشن میں ہروایا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سے یرغمال بنا ہوا ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ کھو رہی ہے اور پارلیمنٹ اپنا مقام کھو چکی ہے۔ جب سوال کے جواب میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم نہ نون لیگ کے تابع ہیں نہ پیپلز پارٹی کے تابع ہیں، ہم نے احتجاجاً پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے اور ہم کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میڈیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور تمام ٹی وی چینلز میں مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسی دن 2 انٹرویو ہوئے ہیں 2 ٹی وی چینل پر مختصر طور پر۔ ایک ہم ٹی وی پر آسما شیرازی صاحبہ نے انٹرویو لیا ان سے، وہاں پر 15 منٹ کا، اتنا ہی 15 منٹ کا انٹرویو لیا مہر بخاری جو اے آر وائی میں پروگرام کرتی ہیں۔ ان پروگراموں میں مولانا صاحب نے کیا کہا، کس کو لاڈلا کہا، 18 میں کیا ہوا، یہ باتیں تو پہلے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اسی دوران سونا ٹی وی کے اینکر پرسن نے اپنے پروگرام رات 8 بجے کے پروگرام میں اس سوال کے جواب میں کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو تحریک چلائیں گے، جو میدان میں اتریں گے، کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب وہ صحافی ہیں جنہوں نے الیکشن کے سے پہلے پورے پاکستان میں، خاص کر پنجاب اور کے پی کے میں جا کر جو سروے کرتے رہے ہیں، جس پر میں نے 2 ویلاگ بھی کیے تھے، اور وہ ان کا ایک ہی بیانیہ تھا جو تحریک انصاف حق میں تھا۔ اور انہوں نے جو بات 14 تاریخ کے رات کو میڈیا میں بتائی مولانا صاحب کے بارے میں، بدقسمتی سے انہوں نے صحافتی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن سے پہلے یہ بات ٹی وی پر نہیں کی۔ اگر یہ کہی ہوتی تو عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو الیکشن میں شکست کیوں ہو رہی ہے۔ بہت سی عالمی وجوہات کے باوجود وہاں جو دھاندلی ہوئی ہے یا پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، اور جو معاملہ وہاں دہشت گردی کا تھا، جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو کمپین کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب حبیب اکرم صاحب نے اس سوال کے جواب میں کیا مولانا اپنی یہ تحریک کامیاب کروا سکیں گے؟
اس بات کو نہ صرف حبیب اکرم صاحب نے تسلیم کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ محترم ناظرین، 14 تاریخ کا یہ جو پروگرام ہے سنو حبیب اکرم کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں میں انہوں نے کیا فرمایا، میں آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، حبیب اکرم صاحب نے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں نہ صرف جمعیت اس پر قائم رہتی ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کی طاقت کے ساتھ اس معاملے کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان جو بات کہتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے جو دلیل دی، جو واقعہ بتایا، جو ثبوت دیا، وہ یہ کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ ناجائز حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں جمعیت نے اکیلے ڈیفرنٹ ملین مارچ کیے، اور 2019 میں ایک بہت بڑا آزادی مارچ اسلام آباد لے کر آئے اور یہاں بیٹھ گئے۔ یہ حبیب اکرم صاحب کے الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے، اس کے بعد انہیں پی ڈی ایم بنوائی، اس کے سربراہ بنے، اور وہ مسلسل لگے رہے عمران خان کے خلاف، یہاں تک کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر نکلوا کے چھوڑا۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی وہ طاقت جس کو حبیب اکرم جو ہر وقت پی ٹی آئی کے ترجمہ بنے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو خبر بریک کی یا حقیقت سامنے لائی، جو کہ جے یو آئی والے تو کہہ رہے تھے لیکن میڈیا نہیں بیان کر رہا تھا، میڈیا ایک ہی پارٹی کا نام لے رہا تھا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، جمعیت کا ایک بار نام نہیں لیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تمام میڈیا چینل ایک نظام کے تحت اس جماعت کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا ابھی اکرم صاحب نے، انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ جمعیت علماء اسلام کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ کے پی کے میں جب میں گیا الیکشن سروے کے حوالے سے مختلف اضلاع میں گیا، مجھے خود واٹس ایپ میسیج دکھائے گئے موبائل پر، ایسے ایسے پیغامات تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی جمعیت علماء اسلامی کمپین کرے گا یا اس کو ووٹ ڈالے گا یا اس کا پولنگ ایجنٹ بنے گا، وہ اپنی جان کا خود محافظ ہے۔ ایسے حالات میں جمعیت کو وہاں کمپین نہیں کرنے دی گئی پورے کے پی کے میں، اور یہ بھی ایک وہ فیکٹر ہے کہ جمعیت کا ووٹر نکل نہیں سکا۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ کیا ٹی وی چینل پہلے نہیں بیان کر سکتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میڈیا اس نظام کے تابع ہے جس کا کنٹرول ہماری مقتدر کے پاس ہے، اور اس نظام کی جو چابی ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو حبیب اکرم صاحب نے تسلیم کی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی انٹرویو میں کلیئر کہہ دیا کہ اب فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں میدانوں میں ہوں گے، اور انہوں نے کلیئر کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے ہم اسے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ البتہ یہ تحریک اب شروع ہوگی۔ اس کے لیے چونکہ جمعیت علماء اسلام کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ 1970 سے اب تک جمعیت علماء اسلام الیکشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں نظام تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو، لیکن جمعیت کو جہاں پر ان کی اکثریت ہے بلوچستان اور کے پی کے میں، اور پاکستان پنجاب اور سندھ تو ٹھیک ہے اکثریت اس طرح نہیں ہے، لیکن جہاں پر اکثریت ہے وہاں پر بھی جمعیت کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا، اور ہر الیکشن میں نظام کے علمبردار ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پارٹیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب کیا ہمیں پارلیمنٹری سیاست سے نکل جانا چاہیے اور میدانوں میں تحریک چلانی چاہیے؟ اس کی منظوری ظاہر بات ہے جمعیت کے دستور کے مطابق مجلس عمومی کرتی ہے، تو جنرل کونسل کا اجلاس جو چاروں صوبوں کی ہونے علیحدہ ان کی مولانا صاحب نے ڈیٹ بتا دی، اور اس میں ایک مرکزی مجلس عمومی ہے، سینٹرل جنرل کونسل ہے، اس کے علاوہ صوبائی جنرل کونسلز ہیں،
KPK ہے, پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، ان کے سب کے اجلاس ہونے ہیں، اور 5 مارچ کو صبح ہی پنجاب کا آخری جنرل کونسل اجلاس ہوگا. اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ جمعیت علماء اسلام کیا پارلیمانی سیاست کے راستے کو استعمال کرے گی یا نہیں کرے گی. ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے، اس پر میں علیحدہ ویلاگ بناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میڈیا میں جو کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، میڈیا والوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا منشور کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں یہ لوگ، میڈیا والے، اور ان کو جو چابی دی جاتی ہے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تک کسی میڈیا چینل نے جمعیت علماء اسلام کا جو فلسفہ ہے، اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، کبھی اس موضوع پر پروگرام نہیں کیا. چونکہ وہ اس عالمی نظام کے تابع ہیں. وہ عالمی نظام جس کی کنجی امریکہ کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، وہ پاکستان میں چل رہا ہے. پاکستان کے ادارے اور یہاں کا میڈیا اس کا پرچار کرتا ہے اور اس کو پروموٹ کرتا ہے. لہٰذا ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس کی ڈیٹیل جاننا ضروری ہے، جو اس ویلاگ میں نہیں ہو سکتی. میں ایک علیحدہ ویلاگ بنا کر میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے. عاصمہ شرائعی صاحبہ کے پروگرام میں مولانا صاحب نے کلیئر کہا کہ 2018 میں ایک لاڈلا تھا، وہ تھا عمران احمد خان نیازی. فضل الرحمان صاحب نے جیسے کہ ابھی اکرم صاحب نے تسلیم کیا، اس کو نہیں تسلیم کیا اور میدان میں کھڑے ہوئے اور اس کو اتار کے چھوڑا. اب انہوں نے کہا کہ اس 2024 کے الیکشن میں 4 لاڈلے بنا دیے. اب اس کی واضح مثال، KPK میں تحریک انصاف لاڈلی بنی، پنجاب میں نون لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی، کراچی میں MQ، اور بلوچستان میں نہ نون لیگ کا وہاں وجود ہے نہ پیپلز پارٹی کا وجود ہے. یہ الیکٹیبلز جو 2013 میں نون لیگ میں تھے، 2018 میں باپ پارٹی بنی بلوچستان میں پارٹی، اور اس کے بعد ان کو تقسیم کر کے کچھ نون لیگ کو دے دیے، کچھ PP کو دے دیے. اور وہاں جمعیت علماء اسلام ایک بڑی جماعت ہے، ہر الیکشن میں سلیکشن ہوتی ہے اور جمعیت کو ہروایا جاتا ہے. اور جو ہے نا وہاں پر یہ مورے جو ہے لانچ کیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں کہ جی دیکھو جی وہاں مینڈیٹ JUI کا نہیں ملا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی. ایک تو یہ ہے کہ یہ مولانا نے کہا کہ وہ 4 لاڈلے بنا دیے. دوسری بات، میر بخاری کے پروگرام میں یہ کہا کہ ہمیں ایسی کوئی جمہوریت نہیں چاہیے جس کو مسلط کیا جائے ملک میں. ہمیں وہ جمہوریت چاہیے جو آئین کے مطابق ہو. جب آئین پاکستان یہ لکھا ہوا ہے اس کے مقدمے میں کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت نہیں بن سکتا، پاکستان کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام اسلامی ہوگا، تو اب اسلامی نظام کون لائے گی؟ ایک سوال ہے. وہ جماعت لائے گی جو مذہبی جماعت ہوگی. ہر الیکشن میں سلیکشن کر کے، داندلی کر کے، مورے کھڑے کر کے جمعیت علماء اسلام کو ہروایا جاتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان حکمت عملی کے تحت اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، پارلیمنٹ رول ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کو سمجھاتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو. لیکن انہوں نے جس طرح 2018 میں عمران خان کو مورا بنایا گیا، لاڈلا بنایا گیا، مسلط کیا گیا، انہوں نے بھی لاڈلا بننے میں جو ہے نا لاڈلا بننے میں خوشی محسوس کی، اور جو شادیوں میں بجاتے رہے کہ جی سادہ عکسی ملے گی میاں نواز شریف کو. اور جو ہے نا پیپلز پارٹی تو پہلے سلیکٹ ہو چکی تھی، ان کو تو پہلے سیٹیں زیادہ ملی ہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اوقات دکھا دی گئی کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. لہٰذا میر بخاری پروگرام میں یہ کہا کہ اب فیصلے میدانوں میں ہوں. ہماری مقتدر قوتیں یا تو پیچھے ہٹے گی سیاست سے، ورنہ فیصلے میدانوں میں ہوں. یہ مولانا صاحب نے کلیئر کہہ دی. اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے 2000 سے جب سے پرائیویٹ چینل آئے ہیں، میں میڈیا چینلوں کو بہت باریک بینی سے سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. پاکستان میں جو لبرل، سیکولر، مذہب بیزار قوتیں میڈیا میں مسلط کی جاتی ہیں، اور وہ جو کچھ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ سیاسی پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جو ایک باشعور آدمی جو نظری کو سمجھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جو نظام کو سمجھتا ہے، وہ ان کو سن کر یہ کہے گا کہ یہ ایک جاہلانہ گفتگو کرتے. اس پر میرا ایک ولاگ آئے گا کہ جو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے
जमीयत उलमा इस्लाम के फ़लसफ़े से नाबर्द लोग, जालत का शिकार लोग मीडिया में आकर तबसरे करते हैं और अपने आप को तजिया कर कहलाते हैं और जो मुल्क की जो है ना हुब्बुल वतनी के जो है ना दावे करते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन मौलाना साहब ने तबले जंग बजा दिया है और ये बता दिया है कि अगर 2018 में इमरान खान लाडला था, उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, तो इस टाइम पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ लाडले हैं। पूरे मुल्क में इलेक्शन धांधली हुई है। ये नहीं हो सकता है कि जहाँ एक पार्टी जीती तो कहीं धांधली नहीं हुई और वहाँ धांधली हो गई। ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। एक क्लियर फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, क्या वो सियासत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो सियासत में रहने का फैसला करते हैं, फिर मैदान में मुकाबला होगा, देखें फिर क्या होगा। ये मौलाना साहब ने कहा कि फिर देखी जाएगी कैसे होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जमीयत उलमा इस्लाम इतनी बड़ी मजहबी ताकत है पाकिस्तान में, ये अकल के अंधों को अंदाजा नहीं है। 1988 से मौलाना फजल रहमान सियासत कर रहे हैं और वो ये उम्मीद लगा बैठे थे कि पार्लियामेंट में हमें रोल मिलेगा, हम कुछ इस्लाम के लिए काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मुसल्लत कुव्वतें और वो पावर कॉरिडोर्स जो आलमी कुव्वतों के आलाकार बनकर ये समझते हैं कि हम जो चाहेंगे होता रहेगा, मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ के मुताबिक अब वो होने वाला नहीं है। नाज़रीन, शुक्रिया।